السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، سبق نمبر 17، وقف کا بیان، صفحات 62 سے 65۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ وقف کا لغوی معنی ٹھہرنا، رکنا۔ وقف کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی تجوید میں کلمہ کے آخر پر سانس اور آواز یعنی دونوں توڑ دینا، اور موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا جائے اگر متحرک ہو تو ساکن کر دینا وقف کہلاتا ہے۔ علم تجوید کے ساتھ ساتھ علم اوقاف کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی بھی قاری یا تلاوت کرنے والا کسی صورت پورے کلام مجید کو بغیر سانس لیے یعنی پورا ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتا، اور لا محالہ راحت کے لیے، رکنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا قاری کو ایسی جگہ کا وقف کرنے کے لیے انتخاب کرنا پڑے گا جہاں معانی میں کسی قسم کا تغیر اور فساد نہ ہو، اور فصاحت، بلاغت، اعجاز اور حسن قرات یعنی حسن تلاوت میں بھی کچھ فرق نہ ہو۔ اسی لیے ائمہ نے مواقع وقف اور اس کے پہچاننے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ترتیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل یہ ہے کہ حروف کی تجوید اور علم اوقاف کا جاننا، یعنی حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ جاننا کہ وقف کہاں اور کیسے کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے حرام، حلال، امر و نواہی اور مواقع وقوف سکھاتے تھے۔ اس لیے علامہ جزری اپنی تالیف نشر جلد اول میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اوقاف کا سیکھنا اور مواقع وقوف کا معلوم کرنا نہایت ضروری اور واجب ہے۔ اسی بنا پر بعض ائمہ متاخرین نے یہ شرط بھی مقرر کی ہے کہ وقوف و ابتداء میں معرفت و مہارت حاصل کیے بغیر کسی کو معلم بننے کی اجازت نہ دیں۔ چنانچہ ان سب اقوال کی روشنی میں وقف کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ وجوہات وقف 4 ہیں۔ یہ وجوہات وقف دراصل تلاوت کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وقف اضطراری۔ وہ وقف ہے جو اپنی مرضی سے نہ کیا جائے بلکہ تنگی سانس یا کھانسی وغیرہ کی وجہ سے مجبوراً وقف کیا جائے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ پریشانی والا وقف ایسا وقف جو تلاوت کرنے والا کسی مجبوری کے تحت سانس توڑ دے تو ایسے وقف کو وقف اضطراری کہتے ہیں۔ یہ وقف کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، وقف اختباری۔ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وقف کیا جائے کہ موقوف علیہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ ایسا وقف جو معلم اور متعلم کو اس لیے ٹھہرائے کہ وہ جان سکے کیفیت وقف یا محل وقف کہ موقوف علیہ پر کس طرح وقف کرتا ہے۔ نمبر 3، وقف انتظاری۔ روایتوں کے اختلاف کو پورا کرنے کے لیے ایک روایت کے بعد دوسری روایت کے انتظار میں جو وقف کیا جائے اسے وقف انتظاری کہتے ہیں، یعنی ایسا وقف ہے کہ جس میں اختلاف قرات یا اختلاف روایات کو پورا کیا جائے، وہ وقف انتظاری کہلاتا ہے۔ نمبر 4، وقف اختیاری۔ سانس ہونے کے باوجود اپنے ارادے اور اختیار سے وقف کرنا۔ پھر سمجھ لیجئے کہ ایسا وقف جو قاری اپنی مرضی اور ارادہ کے ساتھ کسی آیت پر یا آیت کے درمیان کسی علامت پر وقف کرے، جس جگہ کلمہ اور کلام کا مطلب پورا ہو جائے
وہاں وقف اختیاری کرنا جائز ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ 4 وجوہات وقف بیان کی گئی ہیں، یعنی تلاوت کے اعتبار سے وقف کی جو 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ پہلے وقف اختیاری بھی لے سکتے ہیں، پھر نمبر 2 وقف اضطراری، نمبر 3 وقف اختباری، نمبر 4 وقف انتظاری لکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ وقف اختیاری کی اقسام۔ نمبر 1 وقف تام، جہاں معنی اور جملہ پورا ہو جائے، یعنی جس کلمہ پر وقف کیا جائے اس کا بعد والے جملے اور اس کے معنی سے تعلق نہ ہو، مثلا مالک یوم الدین، الدین کے نون پر وقف کر کے ایاک نعبد سے ابتدا کرنا۔ وقف تام کی پھر تعریف سمجھ لیجئے کہ موقوف علیہ کا اپنے ما بعد سے نہ لفظی اور نہ معنوی تعلق ہو۔ یہ زیادہ تر آیت ختم ہونے پر ہوتا ہے، جیسے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وقف تام پر چاہے آیت بنی ہو یا نہ بنی ہو، وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری، وقف انتظاری چاروں ہو جائیں گے اور ابتدا ما بعد سے ہی کی جائے گی۔ نمبر 2 وقف کافی، جس کلمہ پر وقف کیا وہاں معنی کے اعتبار سے بعد والی کلمہ سے تعلق ہو اور لفظی تعلق نہ ہو، مثلا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پر وقف کر کے اولئک علی ہدی سے پڑھنا۔ وقف تام کی طرح وقف کافی پر بھی چاہے آیت بنی ہو یا نہ بنی ہو، چاروں وقف اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری ہو جائیں گے اور ابتدا ما بعد والے کلمے سے ہی کی جائے گی۔ یعنی وقف تام اور وقف کافی کا حکم یہ ہے کہ ان کے ما بعد سے ابتدا کی جائے، ما قبل سے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3 وقف حسن، جس کلمہ پر وقف کیا جائے اس کا بعد والے کلمہ سے معنی کے اعتبار سے اور لفظی تعلق دونوں ہوں، لیکن وقف کرنے سے معنی فاسد نہ ہوتے ہوں اور نہ ہی معنی میں ابہام پیدا ہوتا ہو، مثلا الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ پر وقف کرنا۔ وقف حسن کی پھر تعریف سماعت فرما لیجئے۔ موقوف علیہ کا اپنے ما بعد سے لفظی و معنوی دونوں تعلق ہوں لیکن مفہوم سمجھ آ جائے، وقف حسن کہلاتا ہے، جیسے ایاک نعبد اور وایاک نستعین۔ وقف حسن کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ آیت پر یا علامت پر وقف کیا جائے تو ما بعد سے ابتدا کی جائے گی، اگر آیت کے درمیان سے ہو تو ما قبل سے لوٹانا ضروری ہے، جیسے الحمدللہ پہ وقف کریں گے اور آگے نہیں پڑھ سکتے بلکہ لوٹانا پڑے گا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہوگا۔ وقف قبیح، جس کلمہ پر وقف کیا جائے اس کا بعد والی کلمہ سے معنی کے اعتبار سے اور لفظی تعلق دونوں ہوں، لیکن وقف کرنے سے معنی فاسد ہو جائے یا معنی میں ابہام پیدا ہو جائے، مثلا الحمدللہ کے الحمد پر وقف کر دینا، بسم اللہ کے بسم پر وقف کرنا۔ وقف قبیح کی تعریف پھر سمجھ لیجئے کہ موقوف علیہ کا اپنے ما بعد سے لفظی اور معنوی دونوں تعلق ہوں اور مفہوم بھی سمجھ نہ آئے تو وقف قبیح کہلاتا ہے۔ وقف قبیح کا حکم یہ ہے کہ اس کے ما قبل سے لوٹایا جائے گا۔ وقف قبیح پر وقف اضطراری، وقف اختباری یہ 2 ہو جائیں گے اور اعادہ کلمہ موقوف سے یا ما قبل سے کیا جائے گا۔ احکام، وقف تام اور وقف کافی میں ابتدا ہوگی اور وقف حسن اور وقف قبیح میں اعادہ ہوگا۔ مختصراً ابتداء جس کلمہ پر
وقف کیا جائے اس سے آگے پڑھنا، مثلاً قل هو اللہ احد پر وقف کر کے اللہ الصمد پڑھنا۔ اعادہ موقوف علیہ یا اس سے پہلے والے کلمے کو لوٹا کر پڑھنا، جیسے الحمدللہ پر وقف کیا تو دوبارہ الحمد ہی سے شروع کرنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا۔ طریقہ وقف یعنی کس طرح وقف کیا جائے۔ نمبر 1، اگر موقوف علیہ پر زبر، زیر، پیش، 2 زبر اور 2 پیش ہوں تو ان کو ساکن کر دیں، جیسے کسب سے کسب، الحطبی سے الحطب، اعبد سے اعبد، مسدن سے مسد، احد سے احد۔ یاد رہے کہ ان سب حرفوں میں آخر میں قلقلہ ہوگا۔ نمبر 2، موقوف علیہ پر 2 زبر ہوں تو وقوف میں الف سے بدل دیں گے، جیسے الفافن سے الفافا۔ یہ مد عوض کہلاتی ہے، یعنی 2 زبروں کے عوض میں 1 زبر اور 1 الف پڑھا جائے گا، اس کو 2 حرکات لمبا کرتے ہیں۔ نمبر 3، موقوف علیہ پر گول تا، تائے مربوطہ یا تائے مدورہ ہو تو وقف میں اس کو ہا سے بدل دیں گے، مثلاً قوتن یا قوتن سے قوہ۔ نوٹ: اگر لمبی تا ہے تو وقف میں تا ہی رہے گی، مثلاً بینات سے بینات۔ نمبر 4، موقوف علیہ ساکن ہو تو صرف آواز اور سانس دونوں توڑ کر وقف کریں گے، مثلاً وانحر۔ یہ الف لام لکھا ہوا غلط ہے، وانحر۔ یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، نوٹ: وقف، سکتہ، سکوت، قطع، ابتدا، اعادہ اور وصل، ان 7 کو قراء ملحقات قراءت کہتے ہیں۔ پھر نوٹ کیجئے، وقف، سکتہ، سکوت، قطع، ابتدا، اعادہ اور وصل، یہ 7 ہیں، ان کو ملحقات قراءت کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ موقوف علیہ کے لحاظ سے وقف کی اقسام۔ نمبر 1، وقف بالاسکان، جس پر وقف کیا اس کو ساکن کر دیا جائے اور یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، یعنی زبر زیر پیش، مثلاً جیسے کسب سے کسب، الحطبی سے حطب، الحطب، اعبد سے اعبد۔ پھر ذرا وضاحت سے سمجھ لیجئے وقف بالاسکان یا وقف با اسکان کی تعریف۔ اگر کلمہ غیر موصول کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش اور 2 زیر اور 2 پیش میں سے کوئی ہو تو آخری حرف کو ساکن کر کے سانس اور آواز دونوں توڑ دیں گے، جیسے رب العالمین، رب العالمین، آخر میں نون ساکن کر دیا۔ وقف با اسکان یا وقف بالاسکان اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ موقوفہ کے آخری حرف کو اس طرح ساکن کرنا کہ نہ اس کی حرکت کی طرف کوئی اشارہ کیا جائے اور نہ اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے۔ اس اسکان کو اسکان محض بھی کہتے ہیں، اور یہ مفتوح منون کے علاوہ ہر حرکت پر ہوتا ہے، مضموم ہو یا مفتوح، یا مکسور مشدد ہو یا غیر مشدد، حرکت اصلی ہو یا عارضی۔ نمبر 2، وقف بالروم، موقوف علیہ کی حرکت کے تہائی حصہ پڑھنے کو روم کہتے ہیں۔ یہ وقف زیر اور پیش میں ہوتا ہے، 2 زیر 2 پیش بھی اسی میں شامل ہیں، مثلاً القومی یا قومن۔ اب یہاں پہ وقف کریں گے، واو لین ہوگی اور اس کے بعد وقف کریں گے۔ اسی طرح الرسول، واو مدہ ہوگی اور آخری حرف جس پر پیش ہوگی اس کو ساکن کریں گے، تو یہاں پہ یا رسول، الرسول یا رسول، اس میں وقف بالروم ہوگا۔
پھر سمجھ لیجئے کہ وقف بالروم اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ موقوفہ کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے، اور یہ صرف ضمہ یعنی پیش اور کسرہ یعنی زیر میں ہوتا ہے۔ پھر ضمہ اور کسرہ کی حالت میں منون ہو یا غیر منون، مشدد ہو یا غیر مشدد۔ روم کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ موقوف علیہ کی حرکت کا تیسرا حصہ پڑھتے ہوئے سانس توڑ دینا وقف بالروم کہلاتا ہے، اور یہ میں نے بتایا کہ یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، جیسے الرحیمی زیر، نستعین پیش، ان میں روم ہوگا زیر اور پیش۔ وقف بالاشمام، موقوف علیہ کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، یہ وقف ضمہ ہی میں ہوتا ہے، مثلا الرسول یا رسول۔ روم اور اشمام میں فرق یہ ہے کہ اشمام صرف پیش میں ہوتا ہے اور روم پیش اور زیر دونوں میں ہوتا ہے۔ اشمام کا معنی ہے بو دینا، سونگھانا۔ موقوف علیہ کو ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سانس کو توڑنا وقف بالاشمام کہلاتا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ وقف بالاشمام اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ موقوفہ کے آخری حرف کو اس طرح ساکن کرنا کہ اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے، اور یہ صرف ضمہ اصلی پر ہوتا ہے، یعنی پیش میں ہونٹ ہلکے سے گول کیے جاتے ہیں۔ ضمہ اصلی کی حالت میں منون ہو یا غیر منون، مشدد ہو یا غیر مشدد۔ اس کتاب میں کیفیت وقف کے اعتبار سے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام، جبکہ بعض دوسری کتابوں میں آپ کو وقف بالابدال بھی ملے گا، اور وہ بھی یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ ابدال کا معنی ہے بدلنا۔ تائے مدورہ کو وقف کرتے ہوئے ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ایک بات یعنی گول تا تائے مربوطہ یا تائے مدورہ آتی ہے، اس کو بدل دیا جاتا ہے ہاں میں وقف کرتے ہوئے، تو وقف بالابدال ہے۔ اسی طرح 2 زبر کی تنوین کو ایک الف سے بدل دیتے ہیں، تو جیسے خبیرن، خبیرا، تو یہ بھی وقف بالابدال کہلاتا ہے۔ سوالات سبق نمبر 17۔ سوال نمبر 1، وقف کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں۔ سوال نمبر 2، وجوہات وقف بیان کریں۔ سوال نمبر 3، وقف اختیاری کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 4، وقف کس طرح کیا جائے بیان کریں۔ سوال نمبر 5، موقوف علیہ کے لحاظ سے وقف کی اقسام بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔